अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है। ख़ासकर आलमी अदालत इंसाफ़ का इसराइली रहनुमाओं के गिरफ़्तारी वारंट जारी करने के फ़ैसले पर क्या आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल रहा और हमास ने क्या कहा, ये आपको बताएंगे। वहीं बीजेपी रहनुमा संबित पात्रा को एक बार फिर जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने पहली मरतबा जो है माफ़ी भी मांगी है। क्या है मामला, ये आपके सामने रखेंगे। वहीं आसाम के वज़ीर-ए-आला हेमंत बिस्वा शर्मा की बेतुके बयानात का सिलसिला जारी है। अब उन्होंने मदारिस के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़शानी की है, तो उसको लेकर मौलाना असद मदनी ने क्या जवाब दिया है, ये आपको सुनाएंगे। साथ ही फेसबुक ने इलेक्शन के दौरान मुस्लिम मुखालिफ इश्तिहारात को मंजूरी दी है, एक रिपोर्ट में इस ताल्लुक़ से इंकशाफ किया गया है। और उसके साथ भी बहुत सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने बयान की जाएंगी। तो नाज़रीन, देखते रहिए ख़बरनामा। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफ़ा और साथ ही हमास के 3 रहनुमाओं के वारंट गिरफ़्तारी जारी होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के चीफ़ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कहा है कि उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, वज़ीर दिफ़ा और हमास के रहनुमाओं याह्या सिनवार, मोहम्मद अज़ीफ़ और इस्माइल हनिया के वारंट गिरफ़्तारी जारी करने की दरख्वास्त जमा कराई है। इसराइल ने इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इस फ़ैसले को रुस्वा-कुन और इसराइल पर हमला करार दिया और कहा कि इसराइल उसे तस्लीम नहीं करता। जबकि हमास के रहनुमाओं ने अपने रहनुमाओं के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी करने की इस्तदा पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ये फ़ैसला मुतासिरीन को जल्लाद के बराबर ला खड़ा करने वाला है। और हमास के रहनुमाओं की गिरफ़्तारी वारंट की उन्होंने मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि आलमी अदालत को गज़ा में नस्ल कुशी का इर्तिकाब जारी रखने वाले इसराइली हुक्काम के ख़िलाफ़ वारंट जारी करना चाहिए। और एक तरफ आलमी अदालत गिरफ़्तारी वारंट जारी करने वाला है, उसके बावजूद जो है जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली फ़ौज की जानिब से खूनरेज़ी का ख़ात्मा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रफ़ा, बैत हानून समेत जबालिया पनाहगज़ीन कैंप को लगातार बग़ैर किसी वार्निंग के निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें गुज़िश्ता सिर्फ 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम 106 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप में वहाँ एक ऐसा इलाका है जहाँ पहले ही लोग जो है बग़ैर पानी और अशाई ज़रूरियात के किसी न किसी तरह से दिन काट रहे थे। अब वहाँ फंसे लोग इसराइली फायरिंग का निशाना बनकर मारे जा रहे हैं। वहीं जनीन के इलाके में इसराइली फोर्सेस ने आज छापामार कार्रवाई के नाम पर 5 फ़लस्तीनियों को गोली मारकर शहीद कर दिया है, जिसमें एक स्कूली तालिब इल्म समेत डॉक्टर्स और टीचर भी शामिल हैं। वहीं गज़ा में हमास और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान झड़पें जारी हैं। आज इसराइल ने मज़ीद 2 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इत्तला दी है। वहीं ICC की जानिब से गिरफ़्तारी वारंट जारी करने की दरख्वास्तों के बाद कई ममालिक के NGOs ने अपने अपनी हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त सिफारती कार्रवाई करें। कुछ ने तो इसराइल को हथियार की बरामद रोकने और ताल्लुकात मुनक़ते करने का भी मुतालबा किया है। वहीं बरतानवी NGO ICAI ने बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इसराइल पर रफ़ा पर हमले को रोकने के लिए दबाव बढ़ाए। वहीं ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ने अपनी हुकूमत से इसराइल को हथियारों के एक्सपोर्ट बंद करने पर जोर दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म ने ICC के फ़ैसले पर कोई भी तबसरा करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके यहाँ हर किसी की जान की अहमियत है, चाहे वो इसराइली हो चाहे वो फ़लस्तीनी हो। हालांकि उन्होंने जो फ़ैसला आलमी अदालत इंसाफ़ की तरफ से किया गया है उस पर उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। वहीं गज़ा में नस्ल कुशी में बराबर का हिस्सेदार अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल के दिफा में खड़े हो गए हैं और फैसले को इश्तियाल अंगेज़ करार दिया और कहा कि हमास का इसराइल के साथ मुआवजा नहीं किया जा सकता। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जबकि इसराइली क़त्ल-ए-आम में अब तक 35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। जबकि गज़ा के 23 लाख बाशिंदे बेघर हैं। रफ़ा में जो लोग पनाह लिए हुए हैं उनमें से भी 9 लाख अफराद वहाँ से नकल मकानी को मजबूर हैं। और ऐसे में अमेरिका का जो है इस तरीक़े का बयान जो है वो सामने आया है। मोदी भक्त वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भगवान के बराबर ला खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। कोई उन्हें भगवान का अवतार कहता है तो कभी ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी कह देते हैं कि उन्हें माँ गंगा ने चुना है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को देश का बाप कह चुके बीजेपी के मशहूर लीडर ने अब कुछ ऐसा कह डाला कि लेने के देने पड़ गए। तो मोदी जी आपके चचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। संबित पात्रा मोदी की भक्ति में इतना आगे बढ़ गए
کہ اب ہندو جسے بھگوان مانتے ہیں انہیں ہی مودی کا بھکت کہہ ڈالا، اور جس کے بعد کافی تنقیدیں ہونے لگی، اور تنقیدوں کے بعد آخرکار انہیں معافی مانگنی پڑی ہے۔ شاید سمبت پاترا نے پہلی مرتبہ کسی سے جو ہے معافی مانگی ہوگی، اور یہ کیوں ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ الیکشن قریب ہے۔ دراصل مودی کی چاپلوسی میں سمبت پاترا اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ہندو جنہیں بھگوان مانتے ہیں انہیں ہی سمبت پاترا نے مودی بھکت کہہ ڈالا۔ پھر کیا تھا، خوب ہنگامہ مچا، تنقیدیں ہونے لگی، تو پاترا نے بھگوان جگن ناتھ کے بارے میں اپنے تبصرے پر عوام سے معافی مانگ لی۔ انہوں نے کفارے کے طور پر 3 دن کے روزے یعنی کہ اپواس کا وعدہ بھی کیا۔ دراصل جیسے ہی پاترا نے یہ تبصرہ کیا، اڑیسہ کے وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک، کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور اروند کیجریوال جیسے اپوزیشن لیڈروں نے بی جے پی اور پاترا کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بھی اس تبصرے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ جب وزیر اعظم اپنے آپ کو شہنشاہ اور بھگوان کو درباری سمجھنے لگے تو صاف ہے کہ پاپ کی لنکا کا زوال قریب ہے۔ دہلی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، اور محکمہ موسمیات نے جمعے تک انتہائی درجہ حرارت کو لے کر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ گرمی اس حد تک تباہی مچا رہی ہے کہ پیر کو بھی دہلی کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس کو پار کر گیا تھا۔ دراصل محکمہ موسمیات نے قومی راجدھانی میں گرمی کی لہر کے حالات کے پیش نظر آنے والے 5 دنوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے دہلی میں بجلی کی طلب مئی میں بلند ترین سطح پر بھی پہنچ گئی ہے۔ دراصل دہلی حکومت نے ان اسکولوں کو کہا ہے جو گرمیوں کی تعطیلات کے باوجود درس و تدریس جاری رکھے ہیں کہ فوری طور پر کلاسز بند۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے ایران کے صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کے طیارہ حادثے میں ہوئے وفات پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی عوام اس نازک وقت میں ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے قائدین اور اس کے عوام کو اس آزمائش کی گھڑی میں صابر و شاکر اور ثابت قدم رکھیں۔ وہیں ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی رہنماؤں کے انتقال پر حکومت ہند نے بھی ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ حکومت ہند کے اعلان کے مطابق منگل 21 مئی کو ہندوستان بھر میں یوم سوگ پر تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ ملک میں کوئی سرکاری تفریحی پروگرام منعقد نہیں کیا جائے گا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے حالیہ بیانات کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہو کہ بہار میں اپنی انتخابی مہم کے دوران آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے ملا پیدا کرنے والی دکانیں بند کرنے اور 4 شادیوں کے کاروبار کو ختم کرنے جیسے اشتعال انگیز بیانات دیے تھے۔ وہ جو مدرسہ ہوتے ہیں نا، میں بولا مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ جو ملا بناتا ہے وہ والا؟ بولا ہاں صاحب وہ والا۔ میں بولا ہمارا پیسہ آپ لے جا کے ملا بنانے والا کو دوں گا، یہ کیسا بات ہو سکتا ہے؟ اس بار مودی جی کو 400 سیٹ دیجیے، ہمارا دیش میں یونیفارم سول کوڈ آئے گا اور یہ سال شادی کرنے والا دکان ہم ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ اس تبصرے پر مولانا مدنی نے کہا کہ دینی مدرسے قومی ورثہ ہیں، یہاں سے فارغ ہونے والوں نے مختلف میدانوں میں اس ملک کی خدمت کی ہے اور لگاتار کر رہے ہیں۔ ملک کی آزادی میں ان مدرسوں کے فارغین کی قربانیاں کسی طرح فراموش نہیں کی جا سکتی، اس لیے دینی مدرسوں کے بارے میں ایسی بیہودہ اور دل آزار باتیں کرنا در حقیقت ملک کی توہین ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس طرح کے تفرقہ انگیز اور اشتعال انگیز تبصرے نہ صرف ہمارے ملک کے سیکولر تانے بانے کو کمزور کرتے ہیں بلکہ نفرت اور باہمی تفرقے کو بڑھانے کا ذریعہ یہ بنتے ہیں۔ اور جمعیت علماء کے صدر نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے بھی اپیل کی کہ وہ ان بیانات کا نوٹس لے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ تقسیم اور فرقہ وارانہ بیان بازی سے پاک، آزاد اور منصفانہ انتخابات کے اصولوں کو برقرار رکھا جائے۔ میں آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے ذریعے راہل گاندھی کے چینی آئین کی کاپی سے متعلق بیان پر کانگریس کے قومی میڈیا انچارج پون کھیڑا نے خط لکھ کر جواب دیا ہے۔ انہوں نے ہیمنت بسوا سرما کو لکھے خط میں ہندوستانی آئین کی کتاب پڑھنے اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کی بھی انہیں نصیحت دی۔ پون کھیڑا نے آئین کی پاکٹ بک بھی شیئر کی۔ پون کھیڑا نے ہیمنت بسوا سرما کو لکھی چٹھی سوشل میڈیا پر شیئر بھی کی اور لکھا کہ امید ہے کہ آپ صحت مند ہوں گے اور انتخابی نتائج کو لے کر جو فکر بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کو ہو رہی ہے اس کا منفی اثر آپ کی صحت پر نہیں پڑ رہا ہوگا۔ آپ کے تبصروں کو سن کر آپ کی صحت کی فکر ہو رہی ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ امریکی سوشل میڈیا گروپ میٹا نے ہندوستان کے پارلیمانی انتخابات کے دوران غلط معلومات اور اشتعال انگیز مواد پر مشتمل 14 اشتہارات کی منظوری دی ہے۔ دی گارڈین نے اس تعلق سے سول سوسائٹی تنظیموں کی تحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔
بتایا جا رہا ہے کہ جن اشتہارات کو منظور کیا گیا ان میں مسلمانوں کو جلانے اور ایک اہم اپوزیشن لیڈر کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ تفتیش کارپوریٹ احتسابی تنظیم EKO اور انڈیا سول واچ انٹرنیشنل نے کی تھی۔ ان لوک سبھا انتخابات کے دوران اشتعال انگیز مواد کو روکنے کے لیے میٹا کے فیس بک کے طریقہ کار کو جانچنے کے لیے دونوں تنظیموں نے میٹا کی اشتہاری لائبریری میں 22 اشتہارات بنائے اور جمع کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے بنائے گئے تمام اشتہارات نفرت انگیز تقریر اور غلط معلومات پر میٹا کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ تنظیموں نے بتایا کہ 22 میں سے 14 اشتہارات کو میٹا نے 24 گھنٹوں کے اندر منظور کر لیا تھا۔ یہ جانچ لوک سبھا انتخابات کے تیسرے اور چوتھے مرحلے کے درمیان 8 مئی سے 13 مئی تک کے درمیان کی گئی تھی۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ نے BJP پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ BJP کیجریوال پر قاتلانہ حملہ کروانے کی سازش تیار کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیجریوال کے جیل سے باہر آنے سے BJP بوکھلائی ہوئی ہے اور اب یہ لوگ کیجریوال پر قاتلانہ حملہ کرنے کی سازش تیار کر رہے ہیں۔ ملک کے وزیر داخلہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ سنجے سنگھ نے کچھ میٹرو اسٹیشن پر دھمکی آمیز الفاظ لکھے جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اب لوگ میٹرو اسٹیشن پر لکھ کر حملہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اگر کیجریوال پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے BJP ذمہ دار ہوگی۔ اس طرح کا بیان ان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ ایرانی آرمی چیف نے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ چیف آف اسٹاف محمد باقری نے اعلیٰ سطحی کمیٹی کو حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اعلیٰ سطحی کمیٹی ہیلی کاپٹر حادثے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ وہیں امریکہ نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد ایران نے امریکہ سے مدد بھی طلب کی تھی، تاہم مدد فراہم کرنے کی تفصیلات بتانے سے انہوں نے گریز کیا اور کہا کہ ایرانی حکومت خراب موسم میں 45 سال پرانا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کے فیصلے کی خود ذمہ دار ہے۔ امریکی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حکومت نے اپنے طیاروں کو دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایرانی حکومت پر انہوں نے کہا کہ پابندیاں وہ جاری رکھی جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrrahbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔